الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کے حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے
اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جنت میں داخلہ کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر بدعت اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، بدعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں کیا ہے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ کیونکہ آج جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس سے متصل ہے۔ یعنی اگر آپ بدعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو باقی کے جتنے بھی تمام چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں بآسانی کے ساتھ سمجھنے میں آپ کو ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 30/6، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے، اور یہ مہینے اس وقت سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس دن سے ہی اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں کو کیا ہے مقرر کیا۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی، دشمنی، فتنہ و فساد سے پرہیز کرو۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے، ظلم و زیادتی کرنے سے رک جاؤ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو 4 مہینے جو حرمت والے مقرر کیا ہے، ان 4 مہینوں کے اندر ماہ محرم کا مہینہ بھی شامل ہے۔ ہمیں انگریزی تاریخ، انگریزی مہینہ ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمیں اسلامی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسلامی مہینہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتنی بڑی نادانی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اسلامی مہینے مقرر کیے ہیں، اور ایک ایک مہینے کی ایک ایک الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمیں ان مہینوں کی کوئی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے،
کوئی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں انگریزی تاریخ نہیں معلوم ہے، انگریزی مہینہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اسلامی جو مہینہ ہے، تاریخ ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اسلام سے، دین سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک مسلمان کے لیے جاننا، پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، یہ جو ماہ محرم کا جو مہینہ ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات، بہت سارے رسم و رواج جو دین کے اندر رائج نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے اجازت نہیں دی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، ایسے بہت سارے عبادات، ایسے بہت ساری بدعات، ایسے بہت سارے رسم و رواج اس ماہ محرم کے اندر دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر آج ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، جبکہ ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں میرے بھائی کہ اس ماہ محرم کے اندر کتنی بدعات پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے وقت کے لحاظ سے، اس کے جگہ کے لحاظ سے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، وقت کے لحاظ سے، اس کے جگہ کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر رمضان کے اندر ہم جو روزے رکھتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر وہی روزے غیر رمضان میں اگر آپ رکھیں گے تو اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا ثواب کیا ہے آپ کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرض نمازوں کا بھی ہے، جو لوگ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو 50 نمازوں کے برابر ثواب کیا ہم ان کو عطا کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے وقت پر ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ کہاں پر؟ جماعت کے ساتھ، اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ فجر میں ادا کرنا ہے، ظہر کی نماز ظہر میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ اگر آپ ادا کریں گے تبھی جا کر آپ کو کیا ہے وہ فضیلت حاصل ہوگی، جو فضیلت اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو 50 نمازوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں۔ اگر اس کے اوقات سے الگ ہو کر اگر آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، اس کے وقت پر نماز ادا نہیں کریں گے تو وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، آپ کی نیکی میں، آپ کے اجر و ثواب میں کیا ہو جائے گا؟ بولے میرے بھائی، کیا ہو جائے گا؟ کمی ہو جائے گی۔ 50 نمازوں کے برابر ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ کم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ کہاں پر؟ مسجد میں۔ تو تبھی جا کر کیا ہے وہ ثواب کیا آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ جب چاہے، جیسے چاہے، منمانی مرضی کے مطابق نمازیں پڑھیں گے تو یہ فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائی، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی گناہ، اگر گناہ کی بات اگر لی جائے، اگر کوئی شراب پیتا ہے، بازار میں پیتا ہے یا گھر میں پیتا ہے، جہاں پر بھی پیتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ اگر وہی شراب اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر پیتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان باہر جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، چغلی کرتا ہے،
جو کچھ بھی کرتا ہے باہر، اگر وہی تمام چیزیں اگر مسجد کے اندر کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے ہیں۔ اگر ان مہینوں کی حرمت کو جان کر اگر اس پر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 جو مہینے ہیں حرمت والے اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ یعنی ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے، اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرنے سے، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین دی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائی، تو جو شخص کیا ہے اس ماہ محرم کے اندر جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا دگنا اجر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، اس کا دگنا کیا ہے؟ اجر اللہ رب العالمین آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ اس مہینے میں گناہ کا کام کرتے ہیں، جتنا کہے ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں جو آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، اتنا گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین نہیں دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، باعزت ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں سب سے فضیلت، مقام و مرتبے کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ تمام کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور ان تمام کتابوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ہماری امت کے لیے چن لیا۔ اور اسی طرح 12 جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ 4 مہینوں کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کو بھی اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ اور اسی طرح سال کے جتنے بھی دن ہیں، تمام دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ کیوں؟ جمعہ کے دن کی فضیلت الگ ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت الگ ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی راتیں ہیں، تمام راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر والی رات کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر والی رات اگر آپ پالیں گے، اس میں عبادت کریں گے، تو کتنے مہینوں کا؟ 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کہے آپ کو اجر و ثواب دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے نیکی اور گناہ وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے اضافہ ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات، بہت سارے رسم و رواج آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو آج مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، ماتمی لباس پہن کر سوگ منانا، ماتم منانا اس مہینے کے اندر۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شخص کہے ماتم کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو رخسار پر مار لیتا ہے اور اپنے گریبان کو پھاڑ لیتا ہے اور زمانے جاہلیت کے الفاظ استعمال کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، چلچلاتا ہے، وہ شخص کہے ہم میں سے نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے میرے بھائی، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شخص کہے ماتم کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو رخسار پر مار لیتا ہے، اپنے سینے پر مار لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایسا شخص کہے ہم میں سے نہیں ہے۔
تو اس ماہ محرم کے اندر یہ ایک بدعت، یہ ایک رسم مسلمانوں کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم منایا جاتا ہے، ان کی شہادت پر سوگ منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے۔ یہ کہاں تک اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ آئیے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ کہ ہے ہر کسی کو افسوس ہے یا ہر کسی کو غم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں شہید کیا گیا، بلکہ ان سے پہلے بہت سارے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کو ان سے بھی زیادہ خطرناک کہ ہے شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان صحابہ کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ماتم نہیں مناتے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ فضیلت والے انسان ہیں، لیکن کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتم نہیں بنایا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اگر ہم موجودگی میں مسلمانوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو دین سے، قرآن سے، حدیث سے دور ہیں، وہ لوگ کیا ہے اس طرح کی بدعات میں ملوث ہیں۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ دیکھیے اس کے تعلق سے سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سب سے پہلے ہمیں جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا جو ڈھال ہے وہ ہمیں رکھنا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ تم صبر کو استقامت رکھو، صبر کو لازم پکڑو۔ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس طرح کے بدعات میں، اس طرح کی خرافات میں، اس طرح کی گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائش کریں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ ڈر کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جان، تمہاری مال سے ہمیں تمہیں آزمائیں گے، اور رزق کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور جو بھی لوگ ان تمام چیزوں میں صبر کرتے ہوئے، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وبشر الصابرین، جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کہے اپنی بات کو لوٹاتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رنج و غم لاحق ہوتی ہے تو مومن کہتا ہے قالوا انا للہ، ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کے سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف کیا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ ایک مومن کی صفت ہے، ایک مسلمان کی صفت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں میرے بھائی کہ مصیبت میں، پریشانی میں کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ مصیبت میں، رنج و غم میں، تکلیف میں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر اس مصیبت کو پیش کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جو نتیجہ ہے، ان کا جو اجر ہے، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم،
ہم ایسے لوگوں کو بہت ساری نوازشوں سے، بہت ساری رحمتوں سے ہم نوازیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں. ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، صبر کرنے کا جو پھل ہے، صبر کرنے کا جو نتیجہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جو بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، کالے کپڑے، سیاہ کپڑے پہن کر، لال رنگ کے کپڑے پہن کر ماتم مناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تم صبر کرنا چاہیے، صبر کا ڈھال کیا ہے؟ اپنانا چاہیے. نہ کہ جو دین کے اندر نہیں ہے، جو دین کے اندر جو اعمال، جو عبادات، جو نیکیاں نہیں ہیں، ایجاد کر کے، نئی نئی عبادتوں کو ایجاد کر کے اگر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان کہے دین سے بہت دور چلا جائے گا، دین سے بہت دور چلا جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بہت اونچا ہے میرے بھائی. کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے میرے بھائی، کوئی بھی عمل اس کی مثال نہیں ہے کہ صبر کا جو نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورۃ الزمر آیت نمبر 10. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے، غور سے سنیں میرے بھائی، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا. بغیر حساب کتاب کے ان کو کہے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، ان کے سامنے سوال جواب کو کوئی نشست نہیں ہوگا، بلکہ ان کو سیدھے سیدھے کیا ہے کہاں پر پہنچایا جائے گا؟ بولے میرے بھائی، جنت کے اندر پہنچایا جائے گا. کس کی بنیاد پر؟ صبر کرنے والوں کے لیے، بغیر حساب کتاب کے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ صبر جو چیز ہے بہت، تمام عبادتوں میں بہت اونچا مقام ہے اس کا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے وفات سے پہلے کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، کہ میرے چلے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم ماتم نہیں کرنا. میرے چلے جانے کے بعد تم اپنے رخسار پر اپنے ہاتھوں کو نہ پیٹنا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے منہ پر نہ نوچنا، اور میرے چلے جانے کے بعد تم چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اپنے بالوں کو کھلا نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ تم صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد تم ماتم نہیں منا سکتے، تو آج جتنے بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے وغیرہ لے کر نکلتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں دی ہے کہ ماتم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جبکہ حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب بھی کسی کے گھر کے اندر کوئی بھی شخص اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، کسی بھی شخص کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں منانا چاہیے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو نادان ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ایسے لوگ کیا ہیں، اس طرح کی رسم و رواج میں، اس طرح کی بدعات میں کیا ہے شامل ہیں.
وہ اپنی زندگی اسی بدعات میں رسم و رواج میں گزار رہے ہیں، جبکہ ان بدعات سے، ان رسم و رواج سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لوگ کیا ہے اپنے ہاتھوں کو کسی کی ماتم کی بنیاد پر، اپنے گالوں پر، رخسار پر مار لیتے ہیں، اپنے گریبان کو کھول کر، اپنے کپڑوں کو کھول کر کیا ہے ماتم مناتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی مذمت کی بات ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم کہ میں کیا یہاں پر شہید ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں گا۔ وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہا کو وصیت کرتے ہیں، اے میری بہن تم فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور پیارلی لاڈلی بیٹی تھی، تمہاری ماں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد جس طرح سے صبر کی ہے، تم اسی طرح میرے جانے کے بعد تم اسی طرح صبر کرنا، میرے جانے کے بعد تم ماتم نہیں کرنا، میرے جانے کے بعد تم اپنے بالوں کو کھول کر چیخنا چلانا نہیں، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، بلکہ تم جس طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد جس طرح سے انہوں نے صبر کا تحمل اظہار کیا، اسی طرح تم اظہار کرنا۔ تو خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس بات سے منع کر رہے ہیں، ماتم منانے سے، جلوس نکالنے سے ہمیں منع کر رہے ہیں، جبکہ کتنے ایسے مسلمان نادان ہیں، جاہل ہیں، جو کیا ہے اس طرح کی بدعات میں شامل ہو کر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقل دی ہے میرے بھائیوں، اس عقل کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی بات کہتا ہے اس کو اسی طرح نہیں ماننا، اسی طرح کہے نہیں مان لینا چاہیے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے، یہ ہمیں قرآن ہمیں اس بات کو، اس عبادت کو، اس بدعت کو کہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے، اس بات کو غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ جبکہ قرآن مجید ہمیں صرف دکانوں میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، گھروں کی برکت کے لیے تلاوت کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، بلکہ قرآن مجید کو اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ ایک مسلمان، ایک مومن قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، قرآن مجید کو پڑھ کر اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس چیز کو جان کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس قرآن سے دور ہے اور بدعات میں بہت زیادہ ہے، رسم و رواج میں بہت زیادہ ہے، 5 وقت کی نماز کیا ہے اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی جو بدعات ہیں بہت شوق سے، جذبے سے کہیں، بہت خوشی کے ساتھ کہیں وہ اس طرح کی بدعات میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز ابھی فرض کی ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ یہ عید جو ہے، جو خاص طور پر ماہ محرم کے اندر حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کے نام سے کہے جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے وغیرہ لے کر کہے نکالتے ہیں، تو یہ بدعات کیا ہے اصل میں شیعہ لوگوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولے میرے بھائی کس کی ہے؟ شیعہ لوگوں کی ہے۔ اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 60 پر 1 ہجری میں ہوئی۔ کتنی ہجری میں؟ 60 پر 1 ہجری میں ہوئی۔ اور یہ بدعت جب شروع ہوا 200 سال کے بعد، 200 سال کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 200 سال کے بعد اس رسم کو، اس
بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ بغداد کے اندر ایک بادشاہ تھا، ایک خلیفہ تھا، جس کا نام تھا احمد بن بوئی دیلمی۔ اسی نے ہی کہے سب سے پہلے حکومت کے اندر تمام لوگوں کے اندر اس بات کا اعلان کروایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم منایا جائے۔ تمام دکانوں کو بند کرنے لگایا، تمام عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے گھروں سے کالے کپڑے پہن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ماتم کرتے ہوئے تم باہر نکلنا چاہیے۔ یہ دین کے اندر نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کتنے 200 سال بعد، تو 200 سال تک یہ بدعت رائج نہیں تھا۔ 200 سال کے بعد کیا ہے ایک نئی بدعت شروع ہوئی، جب جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، جب انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اس طرح کی بدعات کیا ہے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے، تو شیعہ اور اہل سنت و جماعت جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی وقت سے یہ کیا ہے محرم کا جو جلوس نکالتے ہیں اسی وقت سے کن لوگوں کا ہے؟ شیعہ لوگوں کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی پہنچایا ہے تو وہ شیعہ ہی کے لوگوں ہیں۔ یہ اب کے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کیا ہے موجود ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی لوگ کیا ہیں اس طرح کی بدعات میں رسم و رواج میں ملوث ہیں، میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ماہ محرم کے مہینے کے اندر جس عمل کو ہمیں کرنے کا ہمیں قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے اس ماہ محرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، سود کھانے سے، رشوت کرنے سے، جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے باز رہنے کی ہمیں تلقین دی گئی ہے۔ اور اسی طرح 10 محرم کو 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بس اس کے علاوہ اس ماہ محرم کے اندر کوئی بھی عمل کیا ہے ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے بدعات کیا ہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں 10 محرم کو کہ اسے عید کے طور پر کیا ہے منایا جاتا ہے۔ کس کے طور پر؟ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عیدیں صرف 2 ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولو میرے بھائی کتنی ہیں؟ صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، رمضان اور بقرعید ہے۔ تو یہ 2 ہی عیدیں ہیں، ان دونوں عیدوں کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنی عیدیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے نام سے لوگ کہہ مناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر عید مناتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کرنے کی کوشش کریں کہ اب کرنے سے پہلے اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے ہمیں اس عمل کو، اس نیکی کو کہاں تک ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے، کہاں تک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو دین کا علم سیکھنا یعنی قرآن کا علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ دین کا علم سیکھنا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، نماز پڑھنے سے بھی، کثرت عبادات سے بھی زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ قرآن کو سیکھنا۔ قرآن کو برکت کے لیے، رحمت کے لیے، دکانوں میں برکت کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، گھروں کے اندر کیا ہے برکت کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں، اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا ہے انہی باتوں کو کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا ہے ذکر کیے ہیں میرے بھائی، وہ ہے ماہ محرم کے اندر جو کیا ہے بدعات
لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، رسم و رواج پائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کے جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسے قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔